بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے روحوں کے بارے میں کہ کیا والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ روحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ کیا ہماری دعائیں مرنے والوں تک پہنچتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات لے کر دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے برادر رسول، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے سلیمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آباء و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنی اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک اعمال کر کے دعا کرے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی روحیں گھروں میں اپنی اولاد سے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلیمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعے کی رات یہ اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہی اولاد کرتی ہے جس بندے کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ ان روحوں کی آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلیمان، اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقات و خیرات اور دعائیں کی ہیں، آپ بھی ہماری اولاد کی دنیا میں جو بھی پریشانیاں، غم اور دکھ درد ہیں، ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سوال سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ روحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے تھے تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے سلیمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے صدقات و خیرات کرو، نیک عمل کر کے میرے لیے رب کائنات سے میری بخشش کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی اپنی اولاد کے گھر آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، جو بھی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، چاہے اس کے نامہ اعمال اس دنیا میں نیک تھے یا برے تھے،
وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے کے لیے نیک نامہ اعمال کی دعا کی جائے تاکہ مرنے والے کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ ناظرین محترم، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقات اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والوں کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں۔ کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، روح و امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے متحد ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جان نہیں سکتے ہم، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ اور رتبہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بھی بتائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کرتے رہیں، کہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔